السلام علیکم۔ اگلے دن بھی پہلے میں ہی بیدار ہوئی۔ رضوان شاید رضیہ کے خیال میں فوراً نہیں سو سکا تھا، اس لیے میں نے ہی اسے بیدار کیا۔ اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ میں بمشکل 15-20 منٹ میں ناشتے سے فارغ ہو کر رضوان سمیت ہوٹل سے نکل چکی تھی۔ اس وقت شدید سردی تھی، لیکن اس سے بچاؤ کا بندوبست میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ ساؤتھ اینڈ کی گودی تک پہنچنے میں مزید 10-15 منٹ لگے۔ وہاں فلسطینی لانچ ڈرائیور اپنی لانچ سمیت پہلے ہی سے موجود تھا، اور لیلا بھی اس کے ساتھ تھی، جو چہرے سے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے لیلا، تم کچھ پریشان پریشان سی دکھائی دے رہی ہو؟ میں نے لیلا سے کہا۔ بانو، آپ بخیریت تو لوٹ آئیں گی نا؟ اس نے رک رک کر بھاری سی آواز میں اپنا جملہ ادا کیا۔ ہاں ہاں ضرور، اس میں فکر مند ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ بانو، کیا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ نہیں لیلا، میں نے جواب دیا، میرے ساتھ یہ کافی ہیں۔ میں نے رضوان کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آپ کا اٹالٹو جانا انتہائی ضروری نہ ہوتا تو میں وہاں آپ کو ہرگز نہ جانے دیتی۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کیوں خواہ مخواہ وہاں جاتی۔ اس کے بعد میں نے لیلا کو تسلی کے لیے اسے مزید سمجھایا، مگر اس کی تشویش کم نہ ہو سکی۔ میں اسے سمجھانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اب مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سامان کا جائزہ لیا جو لیلا اپنے ہمراہ لائی تھی۔ میں نے تمام سامان فہرست کے مطابق ہی پایا۔ کیا دوسری لانچ مقررہ جگہ پہنچ گئی؟ میں نے سامان کا جائزہ لینے کے بعد لیلا سے پوچھا۔ ہاں، وہ لانچ مقررہ جگہ پہنچ چکی ہے، لیلا نے فوراً جواب دیا۔ آپ کو ہوا میں اڑانے والے گلائیڈرز بھی وہیں ملیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں اب تک تمام تیاریاں مکمل ہوں گی اور آپ کا انتظار کیا جا رہا ہوگا۔ اچھا تو پھر اجازت دو، یا وہاں تک تو کم از کم تم بھی ساتھ چلو جہاں دوسری لانچ کھڑی ہے، میں نے کہا۔ لیلا نے ساتھ چلنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ میں نے لانچ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا اور لانچ چل پڑی۔ میں نے ہوا کی رفتار اور رخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے ہی اس جگہ کا انتخاب کر لیا تھا جہاں سے مہم کا آغاز کیا جانا تھا۔ میں نے لیلا سے اسی مقررہ جگہ دوسری لانچ پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ وہ جگہ جزیرے کی شمالی سمت میں جزیرے سے ذرا ہٹ کر تھی۔ میں نے اس جگہ کو نقطۂ آغاز کا نام دیا تھا۔ نقطۂ آغاز پر دوسری لانچ موجود تھی۔ اس لانچ کے پاس ہی بڑے بڑے تختے ڈال کر ایک عارضی گودی بنا دی گئی تھی۔ اسی گودی سے مہم کا آغاز ہونا تھا۔ دوسری لانچ میں وہی معمر فلسطینی رہنما اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ میرا منتظر تھا، جو ایک بار پہلے بھی مجھ سے مل چکا تھا، اس وقت جب فلسطینی مجاہدوں نے بن یعقوب کے ٹھکانے پر حملہ کیا تھا۔ غالباً اسی نے تمام کام اپنی نگرانی میں کرایا تھا۔ بڑے بڑے تختے پانی پر اتارنا، پھر انہیں تار کی مدد سے جوڑنا اور اس کے بعد ایک آہنی وزن کے ذریعے لنگر انداز کرنا دقت طلب کام تھا، مگر یہ کام بخوبی انجام دیا جا چکا تھا۔ بوڑھے فلسطینی نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے اور رضوان نے باری باری انجن کی آڑ میں جا کر اپنے لباس تبدیل کیے۔ مختصر سے زیر جاموں پر ہم نے غوطہ خوری کا لباس پہن لیا تھا۔ وہ لباس ربر جیسے کسی مٹیریل سے بنایا گیا تھا اور کافی مضبوط تھا۔ اسی لباس کے ساتھ ربر کے جوتے بھی تھے، جن کے اگلے حصے بطخ کے پنجوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ ہم نے آکسیجن کے ٹینکس بھی اپنی اپنی پشت سے باندھ لیے تھے۔ ہماری آنکھوں پر شفاف شیشوں والے ربڑ کے چشمے تھے، جو اس لباس کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ ہم جو تھیلے لندن سے اپنے ہمراہ لائے تھے، انہیں بھی فیتوں کی مدد سے کاندھوں پر باندھ لیا گیا۔ ہماری کمر کی پیٹیوں میں لمبے تیر والی بندوق سے مشابہ تیر کمان اڑسے ہوئے تھے، جو پانی میں بندوق کی جگہ کام آتے ہیں۔ گہرے پانی میں غوطہ خوری کے یہ لباس میں نے لیلا سے منگوائے تھے۔ لیلا ہی کے سپرد تیز رفتار لانچوں کی فراہمی اور مخصوص گلائیڈرز کی خریداری تھی۔ میں نے لیلا کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ ان مخصوص گلائیڈرز کو لانچوں سے کس طرح جوڑنا تھا۔ لیلا نے میری تمام ہدایات پر پوری طرح عمل کیا تھا۔ پہلے میں تختوں پر اتری۔ لیلا کے ساتھیوں نے گلائیڈر کی پٹیاں کسنے میں میری مدد کی۔ اب پٹیوں کے ذریعے گلائیڈر میری کمر سے باندھ دیا گیا تھا۔ مجھ پر اب اچھا خاصا بوجھ ہو گیا تھا اور میرے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا، مگر وہ تکلیف عارضی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ ایک بار ہوا میں بلند ہونے کے بعد وہ سارا بوجھ گلائیڈر سنبھال لیتا۔ میں نے گلائیڈر کو کنٹرول کرنے والے حصے ہلا جلا کر چیک کیے،
پھر معمر فلسطینی رضوان اور لیلا سے رخصت چاہی۔ انہوں نے مجھے خدا حافظ کہا۔ فلسطینیوں نے میرے دونوں پاؤں میں وہ خاص قسم کے جوتے پہنانے چاہے جن کی مدد سے مجھے کچھ دور پانی پر پھسلنا تھا۔ ان جوتوں کو اسکی کہا جاتا ہے۔ وہ جوتے چڑھانے میں انہیں مشکل ہوئی تو مجھے ربر کے غوطہ خوری والے جوتے اتارنے پڑے۔ ان جوتوں کو واٹر گن کی طرح میری کمر کی پیٹی میں اڑس دیا گیا۔ پھر گلائیڈر کے ہک میں لانچ کی ڈور کا ہک ڈال دیا گیا جو میرے ایک اشارے پر اس سے جدا ہو سکتا تھا۔ یہ ہک میری ہدایت پر ہی گلائیڈر میں لگایا گیا تھا۔ دراصل وہ مخصوص گلائیڈر اونچی پہاڑیوں سے کود کر ہوا میں دور تک اڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن میں انہیں جس طرح استعمال کرنے والی تھی غالباً انہیں اس طرح پہلے کبھی استعمال نہ کیا گیا ہوگا۔ مجھے تیار کرنے کے بعد فلسطینی رہنما لیلا، رضوان اور دونوں فلسطینی دوسری لانچ پر چلے گئے۔ جب ان کی لانچ کچھ دور چلی گئی تو میں نے اپنی لانچ کے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ لانچ کے حرکت میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لانچ آہستہ آہستہ آگے بڑھی تو رسی دن گئی اور میرے پاؤں تختوں پر پھسلنے لگے۔ اس کے بعد لانچ کی رفتار تیز کر دی گئی۔ میں پھسلتی ہوئی پانی پر اتری تو لمحے بھر کو مجھے یوں لگا جیسے میں تہہ کی طرف جا رہی ہوں، مگر تیز رفتار لانچ نے مجھے جس قوت سے کھینچا وہ مجھے بہت جلد پوری طرح پانی کی سطح پر لے آئی اور پھر میں تیزی سے پھسلنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پانی نہیں بلکہ جمے ہوئے برف کی چادر تھی جس پر میں کسی آئس سکیٹر کی طرح پھسل رہی تھی۔ یہ کیفیت محض کچھ دیر رہی کیونکہ اب گلائیڈر کے پھیلاؤ میں تیزی کے ساتھ ہوا بھر چکی تھی اور پھر اس ہوا نے گلائیڈر کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ گلائیڈر کے ساتھ میرا جسم بھی فضا میں اٹھا۔ میرے پاؤں پانی سے نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ فضا میں بلند ہوتے چلے گئے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے وہ تجربہ بڑا عجیب سا لگا، مگر میں نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ پہلے میں نے اپنے دونوں پاؤں ایک دوسرے سے رگڑ کر لمبے لکڑی کے اس جوتے سے نجات حاصل کی۔ جوتے میرے پاؤں سے اتر کر ہوا میں الٹے سیدھے ہوئے اور پانی میں گر گئے۔ اب میں اتنی بلند ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی لانچ چھوٹی سی نظر آ رہی تھی جو جزیرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اٹال 2 کچھ فاصلے پر میری دائیں جانب تھا اور تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا۔ اپنی حالت مجھے بڑی پرلطف انگیز محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک پرندے کی طرح فضا میں تیر رہی تھی۔ میرا سارا وزن گلائیڈر نے اٹھا لیا تھا۔ مجھے اپنا جسم ہلکا پھلکا محسوس کر کے عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یوں ہی فضا میں تیرتی رہوں۔ میرے پورے وجود پر ایک مسرت انگیز اور خواب آور سی کیفیت چھا گئی تھی، مگر کچھ دیر بعد مجھے خوابوں کی دنیا سے نکلنا پڑا۔ لانچ نے دائیں جانب لہر سی لی تھی، اس کے ساتھ ہی میں بھی دائیں جانب ہو گئی۔ اب جزیرے کے شمالی پہاڑیوں کا سلسلہ بالکل میرے سامنے تھا۔ میں بلند سے بلند پہاڑ کی چوٹی سے بھی چند فٹ اونچی ہی تھی۔ لانچ نے دائیں جانب مڑنے کا عمل جاری رکھا۔ میں پہاڑ سے چند گز مزید قریب ہو گئی۔ اب پہاڑ میرے بالکل قریب تھے۔ میں اگر چند لمحے یوں ہی اڑتی رہتی تو وہ پہاڑ تیزی سے میرے قریب آ کر پیچھے نکل جاتے۔ میں نے فوراً لانچ کی رسی کے ہک کو جدا کرنے والے لیور پر ہاتھ مارا۔ لیور کے حرکت کرتے ہی ہک اپنی جگہ سے کھسک گیا اور تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ ہک کے جدا ہونے سے میرے جسم کو جو جھٹکا لگا، میں نے اس سے سنبھل کر دوسرے لیور کو مخصوص حرکت دی۔ یہ لیور گلائیڈر کی اڑان کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا۔ اس سے گلائیڈر کو ایک اور جھٹکا لگا، پھر وہ تیزی سے پہاڑوں کی طرف مڑ گیا۔ سرمئی پہاڑوں کی چوٹیاں تیزی سے میری طرف بڑھنے لگیں۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں کسی پہاڑ سے ٹکرا جاؤں گی، مگر میں ان کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ اب میرے نیچے جزیرہ پھیلا ہوا تھا۔ میں پہاڑوں کے درمیان کسی مناسب جگہ کو تلاش کرنے لگی جہاں میں گلائیڈر سمیت اتر سکوں۔ چند لمحوں بعد ہی میری نگاہ ایک صاف ستھری ہموار چوٹی پر پڑی۔ وہ جگہ مجھے پسند آئی اور میں نے اپنے گلائیڈر کا رخ اس طرف موڑ کر نیچے اترنے والا لیور تھوڑا سا دبا دیا۔ گلائیڈر بل کھا کر تیر کی طرح میرے منتخب کیے ہوئے مقام کی طرف لپکا۔ عین اس وقت جب میں وہاں اترنے کے لیے اپنے پاؤں سیدھے کر رہی تھی، مجھے جزیرے کے دفاعی نظام کا خیال آ گیا۔ میرا یہ خیال درست ثابت ہوا کہ گلائیڈر پر طیارہ شکن توپیں گولے نہیں برسائیں گی۔ ریڈار سسٹم نے کمپیوٹر کو جو معلومات بہم پہنچائی ہوں گی وہ کمپیوٹر کے لیے الجھن کا سبب بن گئی ہوں گی اور وہ الجھ کر گنز کو حرکت میں لانے سے باز رہا ہوگا۔ میں محض اس وجہ سے کامیاب رہی تھی کہ میں نے ایک عجیب طریقے کو آزمایا تھا، ایک ایسا طریقہ جو منطقی دلائل کی رو سے عمدہ نہیں تھا
اور جس کے لیے کمپیوٹر کے ذخیرے میں کافی معلومات نہیں رہی ہوں گی۔ اس کے باوجود میں جس جگہ قدم رکھنے جا رہی تھی، وہ جگہ میں نے عقلی دلائل سے منتخب کی تھی۔ اسی لیے میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح گوندا کہ کمپیوٹر نے یقیناً اس جگہ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر رکھا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے تیزی سے اپنے پاؤں سکوڑ لیے۔ مجھے ذرا سی دیر ہو جاتی تو میرے پاؤں ہموار سطح سے لگ چکے ہوتے، اور جیسا کہ میں نے بعد میں دیکھا، یہ قدم میرے لیے خطرناک ثابت ہوتا۔ میرا رخ ہموار سطح کی طرف تھا، اور میں اس سے بمشکل 2 یا 3 فٹ اوپر رہی ہوں گی۔ اسی لیے مجھے وہاں بچھے ہوئے وہ تار دیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، جو ایک جال کی صورت میں اس جگہ پھیلے ہوئے تھے جہاں قدم رکھنا ممکن تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان برہنہ تاروں میں بجلی دوڑ رہی ہوگی۔ ظاہر تھا کہ وہاں اترنے کی صورت میں میرا کیا انجام ہوتا۔ گلائڈر اب تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ میں نے بھی تیزی کے ساتھ اس علاقے کا جائزہ لیا۔ نیچے وہی پہاڑی چشمہ مصنوعی جھیل میں گر رہا تھا جو میں نے نقشے میں دیکھا تھا۔ اگر میں چکراتی ہوئی اس جگہ گلائڈر اتارنے میں کامیاب ہو جاتی تو بہت اچھا رہتا، مگر براہ راست پانی میں اترنا خطرناک تھا۔ جو گلائڈر اب تک میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تھا، پانی میں اترنے پر وہی میرے لیے موت کا سبب بن جاتا۔ جب تک میں خود کو اس کی بندشوں سے آزاد کرتی، اس کا وزن مجھے لے ڈوبتا۔ اس صورتحال میں یہی ضروری تھا کہ پہلے میں کسی خشک جگہ اترتی، جس حد تک ممکن ہوتا اپنا وزن کم کرتی، پھر نیچے پانی تک پہنچنے کی کوشش کرتی۔ میں نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اترنے کی خاطر ایک مقام منتخب کیا اور گلائڈر کا رخ اس طرف کر دیا۔ اس جگہ اترنا آسان نہیں تھا، اور اسی میں میری جیت تھی۔ کمپیوٹر کا منطقی ذہن ہرگز اس جگہ کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہاں کوئی شخص جان بوجھ کر پہنچے گا۔ مجھے اسی لیے یقین تھا کہ وہ مقام اور اس کے ارد گرد کافی دور تک پھیلا ہوا حصہ میرے لیے قطعی محفوظ تھا۔ میں نے گلائڈر کی تیز رفتاری پر قابو پانا چاہا، مگر وقت اس قدر مختصر تھا اور جگہ بھی اتنی کم تھی کہ مجھے پوری طرح مہلت نہ ملی۔ گلائڈر کا ڈھانچہ بڑی قوت کے ساتھ چٹان سے ٹکرایا۔ وہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ مجھے سنبھلنے میں چند لمحوں کی دیر ہو گئی۔ میں اسی لیے منتخب کیے ہوئے مقام پر قدم رکھنے کے باوجود اپنا جسمانی توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گرنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اسی طرح لڑکتی ہوئی نیچے چلی جاؤں گی، مگر چند پتھروں سے ٹکرانے کے بعد میرے ہاتھ ایک ابھرے ہوئے پتھر پر جم گئے۔ وہ پتھر باہر کے رخ نکلی ہوئی ایک چٹان کا تھا جس سے میں لٹک رہی تھی۔ ذرا سا سنبھل کر میں نے اپنے ہاتھوں پر زور دیا اور اٹھنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ میری قوت تو صرف ہو رہی تھی، مگر جسم نہیں اٹھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ میرے جسم سے بندھے ہوئے گلائڈر کا کوئی حصہ اوپر کسی جگہ اٹک رہا تھا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ حصہ مجھے اپنے وزن سے نیچے دھکیل دیتا۔ میں نے گھبرا کر نیچے کی طرف دیکھا، کیونکہ ہاتھوں کے سہارے اپنا وزن سنبھالنے کے سبب میرے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ اگر وہ پتھر میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو دور دور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میرے رکنے کا امکان ہوتا۔ میں نے اس پتھر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اوپر نگاہ اٹھائی تو ذرا بلندی پر مجھے ایک دراڑ نظر آئی۔ میں نے اپنے پاؤں سکیڑے اور انہیں دراڑ میں رکھنا چاہا۔ پاؤں اس دراڑ میں ذرا سے جمے تو میں نے اپنے جسم کا کچھ وزن ان پر ڈال دیا۔ اس طرح میرے ہاتھوں کو کچھ آرام ملا۔ چند لمحے میں نے کوئی حرکت نہیں کی، پھر اپنا ایک ہاتھ پتھر سے ہٹا لیا۔ وہ بند کھولنے آسان نہیں تھے جن کے سہارے میں گلائڈر سے لٹکی ہوئی تھی، مگر یہ ممکن ضرور تھا۔ میں نے وقفے دے دے کر اپنی کوشش جاری رکھی۔ میں باری باری اپنے دونوں ہاتھ استعمال کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے میں پتھر تھام لیتی تھی۔ بالآخر وہ گرہیں کھل گئیں۔ آخری بندش ڈھیلی ہوتے ہی گلائڈر نے حرکت کی اور سرکتا ہوا نیچے جانے لگا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں گلائڈر کے ساتھ میں بھی نیچے نہ چلی جاؤں۔ میں نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے چٹان کے پتھر کو پکڑ لیا۔ ایک آخری جھٹکے کے بعد ٹوٹا پھوٹا گلائڈر میرے جسم سے جدا ہو گیا اور وہ پتھروں سے ٹکراتا ہوا نیچے چلا گیا۔ پھر وہ ایک جھپاکے سے پانی میں گر کر آدھا ڈوبا اور آدھا تیرنے لگا۔ یہی انجام میرا بھی ہو سکتا تھا، مگر اس بلندی سے گرنے کے بعد شاید میرے جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہتی۔ یہ سوچ کر میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ میں نے ذرا سا سستانے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے لیے قوت صرف کی، اور اس مرتبہ میری کوشش کامیاب رہی۔ میرا جسم اٹھتا چلا گیا۔ پھر میں نے اپنا جسم سکوڑا
اور پاؤں اٹھا کر چٹان پر چڑھنا چاہا۔ میں ذرا سی کوشش کرنے کے بعد چٹان پر پاؤں جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں چٹان پر چڑھ گئی۔ وہ جگہ ہموار تھی اور اتنی تھی کہ میں وہاں بآسانی کھڑی ہو سکتی تھی۔ اپنی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد مجھے رضوان کی طرف سے فکر لاحق ہوئی۔ اسے بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آنا تھا اور اسی طرح آنا تھا جیسے میں وہاں آئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیا خیال آیا کہ ممکن ہے کہ رضوان اس قدر احتیاط سے کام نہ لے سکے جو میں نے برتی ہے۔ میں یہ سوچنے لگی کہ کہیں وہ اترنے کے لیے کسی ایسی ہی جگہ کا انتخاب نہ کرے جہاں بجلی کے برہنہ تار بچھے ہوئے ہوں۔ میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ جہاں تک میری نگاہ پہنچ رہی تھی وہاں کہیں بھی مجھے رضوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں مزید فکر مند ہو کر یہ سوچنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رضوان کا گلائیڈر پہاڑوں سے زیادہ بلند نہ ہو اور ٹکرا کر گر جائے۔ یہ عین ممکن تھا مگر ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ کچھ دیر بعد ہی مجھے رضوان اپنے گلائیڈر سے لٹکا ہوا نظر آ گیا۔ وہ کافی بلندی پر تھا اور چکر لگا رہا تھا۔ پھر شاید اس نے نیچے اترنے کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کر لیا، کیونکہ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر نیچے اترنے لگا تھا۔ رضوان کا رخ مجھ سے تھوڑی دور موجود ایک وسیع و ہموار سطح کی طرف تھا، جو مجھے بھی اترنے کے لیے مناسب محسوس ہوئی تھی اور اس لیے یقینی طور پر خطرناک ہو سکتی تھی۔ رضوان، میں مان زور سے چیخ اٹھی تاکہ اسے ایک یقینی خطرے سے بچا سکوں۔ رضوان نے اپنا رخ تبدیل نہیں کیا، شاید اس تک میری آواز نہیں پہنچ سکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ رضوان کے پاؤں چٹان پر ٹکنے کے لیے سیدھے ہونے لگے۔ میں ایک بار پھر گھبرا کر چیخ اٹھی۔ پھر شاید میری تیسری یا چوتھی چیخ تھی جو اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، کیونکہ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، صرف لمحے بھر کے لیے، کیونکہ دوسرے ہی لمحے اس کی توجہ دوبارہ اس چٹان کی طرف مبذول ہو گئی جس پر وہ اترنے والا تھا، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے جب رضوان میری جانب متوجہ ہو کر دوبارہ چٹان کی طرف دیکھنے لگا تھا اور اس پر اترنے والا تھا، میرا دوران خون انتہائی تیز ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ ایک یقینی موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری نگاہ رضوان پر ہی جمی ہوئی تھی اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے ایک طویل سانس لیا جب رضوان کو اچانک پیر سکوڑتے دیکھا۔ اس نے یقیناً چٹان پر پھیلے ہوئے بجلی کے تاروں کو دیکھ لیا ہوگا۔ اس کا گلائیڈر اب قدرے نیچا ہو گیا تھا، جسے اونچا کر کے دوبارہ ہموار چٹان پر اترنے کی کوشش مشکل ہی ثابت ہوتی۔ یوں بھی مجھے یقین تھا کہ خطرے سے آگاہ ہو جانے کے بعد رضوان اب ایسا نہیں کرے گا۔ میں نے رضوان کو 2-3 چکر لگاتے دیکھا، پھر وہ میرے قریب ہی پہاڑی سلسلے میں کہیں گم ہو گیا۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید وہ پھر سامنے آئے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اپنی فکر کروں۔ کوہ پیمائی کا ضروری سامان میرے ساتھ تھا۔ اس میں کوہ پیمائی سے متعلق تمام ہی ضروری اشیاء تھیں۔ میں نے 2-3 لمبی لمبی رسیاں تھیلے سے نکال لیں اور انہیں مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ پھر ان کے ایک سرے پر پھسلنے والی گرہ لگا دی اور اس گرہ کو چٹان کے ابھرے ہوئے حصے میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد میں نے رسی کا دوسرا سرا نیچے پھینک دیا۔ رسی کافی لمبی تھی، لیکن پھر بھی اس کا سرا جھیل کی سطح سے 50-60 فٹ اوپر ہی لٹک رہا تھا۔ میں دانستہ براہ راست پانی میں ہی کودنا چاہتی تھی، کیونکہ جھیل کا کنارہ میری نظر میں محفوظ نہیں تھا۔ چٹانوں کے وہ حصے جہاں انسانی قدم پہنچنے کے امکان تھے دفاعی نظام نے نظر انداز نہیں کیے تھے، تو پھر میں یہ کیسے سوچ سکتی تھی کہ مصنوعی جھیل کے آس پاس کا علاقہ نظر انداز کر دیا گیا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کیا گیا ہوگا کہ انسانی قدم پڑتے ہی کمپیوٹر کے علم میں آ جائے اور قدم رکھنے والے کو وہیں روک دیا جائے۔ روکنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ وہاں بارود بچھا دی گئی ہو جو کسی نظر نہ آنے والے معمولی سے پن کے دبنے پر بھگ سے اڑ جاتی ہو، جس کے ساتھ ہی زمین پر قدم رکھنے والے کے پرخچے اڑ جاتے ہوں۔ یہ بھی امکان تھا کہ وہاں کسی قسم کا خودکار نظام موجود ہو جو کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی حرکت میں آ جائے اور کسی مقام سے مسلسل فائر کرنے والی مشین گن جھیل کے کنارے قدم رکھنے والے کو بھون کر رکھ دے۔ ان تمام خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ میں براہ راست جھیل ہی میں کودوں گی۔ اگر اس امکان کو بھی کمپیوٹر نے مد نظر رکھا ہوگا تو پھر کچھ بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں اس کا کوئی توڑ نہیں سوچ سکی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی توڑ ممکن تھا۔ اگر جھیل میں جگہ جگہ نوکیلے برچھے لگا دیے گئے ہوں تو بھلا اوپر سے گرنے والا ان سے کیا بچاؤ کر سکتا ہے؟
اس کے علاوہ ایک خطرہ اور بھی تھا کہ جس جگہ میں کودوں وہاں پانی کی گہرائی کم نہ ہو۔ پانی کم ہونے کی صورت میں بھی میری زندگی کو خطرہ تھا۔ میں اس صورت میں سیدھی تہہ کی طرف جاتی اور میرا سر تہہ سے ٹکرا جاتا۔ اتنی شدید ٹکر موت ہی کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن پانی کم ہونے کا خطرہ صرف اسی صورت میں تھا کہ چارلس کیلی کے فراہم کردہ معلومات غلط ثابت ہوتیں۔ میں نے اس کی دی ہوئی فائل میں پڑھا تھا کہ مصنوعی جھیل کی کم سے کم گہرائی 12 فٹ تھی۔ 12 فٹ پانی کودنے کے لیے کم نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ رسی کے سہارے چٹان سے اترنے لگی اور پھر رسی کے دوسرے سرے تک پہنچ گئی۔ اب میرے سامنے ایک نیا مسئلہ درپیش تھا۔ اوپر سے مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ جیسے رسی کا دوسرا سرا مصنوعی جھیل پر لٹک رہا تھا، لیکن سرے کے قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ جھیل ذرا ایک طرف ہٹ کر واقع تھی۔ اگر میں سرے تک پہنچتے ہی ایک دم رسی چھوڑ دیتی اور نیچے نہ دیکھتی تو یقیناً جھیل کے کنارے ہی گرتی، جہاں میرے اندازے کے مطابق موت میری منتظر ہوتی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کا صرف ایک ہی حل تھا، جس پر میں نے فوری طور سے عمل کیا۔ میں نے رسی کو مضبوطی سے پکڑا، میخ ٹھونکنے والی ہتھوڑی کو ہاتھوں میں دبایا اور پاؤں سکوڑ کر چٹان سے لگا دیے۔ پھر میں پاؤں کا زور لگا کر چٹان سے اچھلی۔ میں کچھ دور جا کر دوبارہ چٹان پر پلٹی اور اپنے جسم کا تمام وزن پاؤں پر ڈال کر پھر اچھلی۔ اس بار میں پہلے کی نسبت 2-3 فٹ اور آگے تک گئی۔ میں نے چٹان سے انتہائی دوری پر پہنچ کر ہتھوڑی ہاتھ سے چھوڑ دی۔ ادھر میں چٹان تک پہنچی اور ادھر ہتھوڑی کے نیچے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز مجھے بڑی بھلی معلوم ہوئی، کیونکہ وہ آواز ہتھوڑی کے کسی پتھر سے ٹکرانے کی نہیں تھی، بلکہ پانی میں گرنے کی آواز تھی۔ گویا میرا اندازہ قطعی درست ثابت ہوا تھا۔ اب میں نیچے کودنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، مگر اس سے پہلے بھی مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تھیلے میں موجود ان چیزوں کو پھینکنا شروع کیا جن کا تعلق کوہ پیمائی سے تھا اور جن کی اب ضرورت نہیں تھی۔ میں جہاں تک وزن کم کر سکتی تھی کیا، پھر تھیلے کو زپ کھینچ کر بند کیا۔ جھیل میں کودنے سے پہلے میں نے پیٹی میں اڑ سے ہوئے ربڑ کے لمبے پنجے نما جوتے ایک ایک کر کے نکالے اور انہیں پیروں پر چڑھا لیا۔ میں نے ایسا کرنے کے لیے باری باری اپنے دونوں ہاتھ استعمال کیے، کیونکہ میں اپنے صرف ایک ہاتھ پر پورے جسم کا وزن نہیں سہار سکتی تھی۔ کام آسان نہیں تھا۔ صرف ایک ہاتھ پر پورے جسم کا وزن سہارنا ہی آسان کام نہیں تھا۔ پھر پاؤں سکوڑ کر جوتے پہننا تو اور بھی مشکل مرحلہ تھا، لیکن میں نے یہ مرحلہ کسی نہ کسی طرح طے کر لیا۔ میں جب اس مشکل کام سے فارغ ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے اب مزید اس طرح لٹکے رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میرے دونوں ہاتھوں کی نسیں بری طرح کھنچ رہی تھیں اور ان میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ کسی بھی لمحے اس تکلیف کی شدت سے رسی پر میری گرفت کمزور پڑ سکتی تھی اور پھر انجام ظاہر تھا۔ میں پھسلتی ہوئی چٹانوں سے ٹکرا کر نیچے لڑھکتی چلی جاتی۔ میں نے یہ احساس ہوتے ہی اپنی ساری قوت یکجا کر کے رسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پھر پہلے کی طرح اپنے جسم کو فضا میں اچھال دیا۔ میں جب دوبارہ چٹان تک پہنچی تو پہلے کی نسبت زیادہ زور سے اچھلی۔ پھر جب میں اپنے اندازے کے مطابق چٹان سے انتہائی فاصلے پر تھی، میں نے رسی کا سرا چھوڑ دیا۔ میں دم سادے تیزی کے ساتھ نیچے گرتے ہوئے اس لمحے کی منتظر تھی جب میرا جسم پتھریلی زمین سے ٹکراتا یا ایک جھپاکے سے پانی میں جا گرتا۔ آخر کار میرے پاؤں نے پانی کی ٹھنڈک محسوس کی اور پانی کو کاٹتے ہوئے کافی دور تک نیچے گئی۔ میں سر تپا پانی میں ڈوب گئی، پھر تیر کی سی تیزی سے اٹھی اور سطح آب پر پہنچ کر اپنا منہ پانی سے نکال لیا۔ اب میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسی وقت مجھے ایک عجیب سی گونج کا احساس ہوا جو جزیرے کے مرکز کی طرف سے بلند ہو رہی تھی۔ شاید وہ کسی قسم کا الارم تھا جو جزیرے کے باسیوں کو میرے جھیل تک پہنچ جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ میں نے تیزی سے جزیرے کے مرکز کی جانب تیرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ دور جا کر ہی میں رک گئی۔ ہاتھوں کی حرکت کے سہارے میں نے اپنا اوپری جسم پانی سے باہر رکھا اور مڑ کر پہاڑی سلسلے کی طرف دیکھنے لگی۔ میری نگاہ رضوان کو تلاش کر رہی تھی، جسے وہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے رضوان ایک چٹان سے چمٹا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے اپنے پیر کسی ابھرے ہوئے پتھر پر یا دراڑ پر جمائے ہوئے تھے۔ وہ چٹان میں میخ ٹھونکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا گلائڈر اوپر لٹکا ہوا تھا۔ غالباً اس کا گلائڈر پتھروں سے ٹکرا کر نیچے آتے ہوئے کسی ابھرے ہوئے پتھر میں پھنس گیا تھا
ورنہ رضوان نیچے لڑکتا چلا جاتا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گلائڈر کے اٹک جانے کی وجہ سے ہی رضوان شاید اس جگہ پاؤں جمانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ سمجھنا بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا کہ اس نے بند کھول کر خود کو گلائڈر سے الگ کر لیا ہوگا۔ رضوان کی موجودہ حالت کافی خطرناک تھی۔ وہ محض اپنے پنجوں کے سہارے مخروطی ڈھلان کا سہارا لیے اس چٹان سے چمٹا ہوا تھا۔ ہتھوڑی سے میخ پر ضرب لگانے کے لیے اسے اپنا جسم ذرا سا اٹھانا پڑتا تھا۔ ذرا سا بھی جھٹکا لگنے کی صورت میں اس کا جسمانی توازن بگڑ سکتا تھا اور وہ چٹان سے لڑک کر سیدھا موت کے منہ میں جا سکتا تھا۔ اب میرے لیے رضوان کا انتظار ناگزیر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ احساس بھی تھا کہ وقت بہت قیمتی تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس نادیدہ و نامعلوم خطرے کو قریب سے قریب تر لا رہا تھا، جو الارم بجنے کی صورت میں لازمی ہو چکا تھا۔ نہ جانے جزیرے کے باسیوں نے ہم سے نمٹنے کے لیے کیا سوچا ہو۔ شاید کوئی تیز رفتار موٹر بوٹ یا لانچ ہماری تلاش میں روانہ کر دی گئی ہو، یا ہمارے اور مرکز کی راہ میں کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہو جسے دور کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہم زیادہ دیر پانی میں نہیں ٹھہر سکتے تھے اور پانی سے باہر آنا موت کو دعوت دینا ثابت ہوتا۔ میں نے سینے پر موجود وہ بند کھول لیے جو تھیلے کو مجھ سے چپکائے ہوئے تھے۔ تھیلا میرے سینے سے الگ ہو کر تہہ کی طرف بیٹھنے لگا، لیکن میں نے اسے ایک ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پانی سے باہر اس تھیلے کو ایک ہاتھ سے اٹھانا شاید میرے لیے ممکن نہ ہوتا، مگر پانی میں ہونے کے سبب تھیلے کا وزن کم ہو گیا تھا اور میں نے دوسرے ہاتھ سے تھیلے کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک اور تھیلا نکال لیا جو واٹر پروف تھا۔ اس تھیلے میں بم تھے۔ اس کے علاوہ میں نے گیس ماسک بھی نکال لیا جو پولیتھین کے تھیلے میں محفوظ تھا۔ تھیلے میں چاقو اور دوسرا معمولی اسلحہ بھی تھا، مگر میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ وہ تمام سامان تھیلے سمیت جھیل کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا تو میں پھر رضوان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس دوران میں میخ ٹھونک چکا تھا اور اس میں رسی ڈال کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ پھر رضوان اس رسی کے سہارے نیچے آنے لگا۔ جھیل سے اس کا فاصلہ کافی تھا۔ رسی کا دوسرا سرا جھیل کی سطح سے بہت بلند تھا، جہاں سے کودنا ممکن نہیں تھا۔ رضوان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ نیچے آ کر ان تمام ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرے جن کا مجھے خیال آیا تھا اور جنہیں میں حقیقت سمجھ رہی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ رسی ختم ہوئی تو رضوان کو ایک ایسی دراڑ مل گئی جس کے سہارے وہ تھوڑی دور تک جھیل کی طرف چل سکتا تھا۔ میں بے چینی سے اسے حرکت کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ دراڑ کے خاتمے پر اسے نیچے ہی آنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ میں نے دیکھا کہ اس دراڑ کے خاتمے پر کچھ دور ہی ایک اور دراڑ تھی جو رضوان کو ایسی چٹان تک پہنچا سکتی تھی جس پر کھڑا ہو کر وہ بآسانی جھیل میں چھلانگ لگا سکتا تھا۔ رضوان اس دراڑ سے چند فٹ کے فاصلے پر پتھریلی سطح سے چھپکلی کی طرح چمٹا ہوا بے بسی سے دراڑ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ چند فٹ کا وہ فاصلہ طے کرنے کی ایک ترکیب ہو سکتی تھی جو خطرناک ضرور تھی مگر اس پر عمل کرنا ممکن تھا۔ جس طرح رضوان نے اوپر چٹان پر میخ ٹھوکی تھی، اسی طرح وہ ایک میخ اور ٹھوک سکتا تھا۔ میخ ٹھوکنے کے بعد وہ ہاتھوں کا سہارا لے کر میخ پر جھولتا ہوا دوسری دراڑ تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ دراڑ کافی کشادہ تھی اور اس کا نچلا حصہ باہر کی جانب نکلا ہوا تھا، اس لیے اس پر پاؤں جمانا ممکن تھا۔ ایسا کرنا بہت خطرناک تھا، مگر نیچے آنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر یہ کہ نیچے آنے کی صورت میں وہ خطرات بھی تھے جو لازماً پیش آتے۔ رضوان بھی شاید میری ہی طرح سوچ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دراڑ کی طرف جھکنے لگا اور خطرناک حد تک جھک گیا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور جس حد تک انہیں پھیلانا ممکن تھا وہاں تک ہاتھ لے جا کر میخ ٹھوکنا شروع کر دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میخ نہ ٹھوک سکے گا اور نیچے آ رہے گا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا۔ رضوان میری آنکھوں کے سامنے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لمحے میری سماعت سے ایک مانوس سی آواز ٹکرائی۔ میں نے اپنا رخ بدلا اور اس سمت دیکھنے لگی جدھر سے آواز سنائی دی تھی۔ وہ آواز فریب سماعت نہیں تھی۔ مجھے کافی فاصلے پر ایک موٹر بوٹ یا لانچ کسی دبے کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ چند ہی منٹ میں سر پر پہنچ جائے گی اور پھر یا تو ہم پکڑے جائیں گے یا موٹر بوٹ سے
برسائی جانے والی گولیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ایک بار پھر رضوان کی طرف مڑ کر دیکھا۔ رضوان میخ ٹھوکنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اب اسے ہاتھ سے پکڑ کر اس کے سہارے جھولنے ہی والا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ رضوان اپنی پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ اسے کوشش کرنے کے لیے دوسرا موقع ہرگز نہ ملتا۔ وہ جس جگہ کھڑا ہوا تھا وہاں دوبارہ پاؤں جمانا میرے خیال سے ممکن نہ تھا۔ رضوان نے میخ کے گرد حرکت کی اور اس کے پاؤں دوسری دراڑ کی طرف بڑھے۔ مجھے ایسا ہی لگا جیسے وہ اپنا جسمانی توازن برقرار نہ رکھ پائے گا اور گر پڑے گا، مگر یہ میرا وہمہ ثابت ہوا۔ رضوان کا ایک پاؤں دراڑ تک پہنچ گیا تھا، مگر اب اس کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ وہ اپنے باقی جسم کو ایک پاؤں کے سہارے کس طرح سیدھا کرے۔ یہ خطرناک مرحلہ تھا۔ رضوان کا کسرتی جسم جمناسٹک کی بہت سی مشقیں دہرا سکتا تھا، مگر شاید کسی جمناسٹ نے ایسی خطرناک حالت میں کرتب نہ دکھائے ہوں گے۔ چند لمحے بعد رضوان اپنے جسم کو سیدھا کرنے لگا، اور وہ چند لمحے چند برسوں کی طرح طویل تھے۔ میں ہر خطرے سے بے نیاز دم سادے رضوان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے، ایسے لمحات جب واقعی دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہو۔ رضوان نے شاید ہاتھوں سے میخ پر زور دے کر جھٹکے کے ساتھ اپنا جسم اٹھایا۔ اس کا جسم کسی گھڑی کی سوئی ہی کی طرح گھوما اور پھر جیسے گرنے لگا۔ میں نے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس کیا، مگر رضوان نہیں گرا۔ اس نے دوسرا پاؤں دراڑ میں جما کر اپنے جسم کو سنبھال لیا اور دوبارہ چٹان کی پتھریلی سطح سے چھپکلی کی طرح چپک گیا۔ اس کے چند لمحے بعد ہی وہ تیزی سے چٹان کی طرف کھسکنے لگا۔ جیسے جیسے دراڑ کا کٹاؤ بڑھ رہا تھا، رضوان کے لیے کھسکنا آسان ہوتا جا رہا تھا۔ دراڑ کا آخری حصہ تو اس نے دونوں پیروں سے چل کر طے کیا تھا اور پھر چٹان پر پہنچ گیا تھا۔ رضوان جلدی کرو، میں نے پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ رضوان نے میری آواز سن کر نیچے جھانکا، پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے مجھے ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے اپنے کندھے پر بندھا ہوا تھیلا کھولنے لگا۔ لانچ اب کافی قریب آ چکی تھی اور مجھے صاف نظر آنے لگی تھی۔ رضوان اب اپنے پیروں میں ربڑ کے جوتے پہن رہا تھا۔ پھر اس نے تیزی سے گیس ماسک اور بارود کا تھیلا ہاتھ میں لے لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے چٹان سے جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ بڑا تھیلا اور باقی سامان اس نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر پانی میں گرا اور وہ پانی میں ہی اندر تیرتا ہوا میرے قریب پہنچا اور پانی سے سر نکالا۔ لانچ کے قریب آنے کے سبب اب مجھے پانی کی لہریں اپنے جسم سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ رضوان جلدی سے اپنا آکسیجن ٹینک درست کرو، ہمیں گہرا غوطہ لگانا ہے، میں تیزی سے بولی۔ پھر میں نے سانس لینے کی نلکی منہ سے لگا لی جو آکسیجن ٹینک سے لٹک رہی تھی۔ ہاتھ پشت پر لے جا کر میں نے گیس کھولی، آنکھوں کا نقاب سر سے نیچے سرکا کر آنکھوں پر درست کیا اور پانی میں ڈبکی لگا دی۔ اسی وقت مشین گن چلنے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ مجھے اپنے قریب ہی پانی میں گولیاں گرتی دکھائی دیں، جس سے پانی کے چھینٹے اڑتے محسوس ہوئے۔ پتہ نہیں رضوان بھی میری جیسی تیزی کا مظاہرہ کر پایا تھا یا نہیں۔ میں نے کچھ دیر بعد تہہ کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھا اور یہ دیکھ کر مجھے سکون ہوا کہ رضوان کا حیولہ میرے پیچھے پیچھے حرکت کر رہا تھا۔ جھیل کا پانی کافی حد تک صاف تھا، میں کئی گز تک صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس کے بعد پانی کی رنگت سبزی مائل ہوتی چلی گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ اوپر لانچ کا حیولہ حرکت کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے انجن کی آواز بھی سنائی دی۔ پانی میں ارتعاش تھا۔ اچانک میرا جسم جھٹکے کھانے لگا اور اسی وقت میری نگاہ ایک گول ڈبے سے مشابہ شے پر پڑی جو لانچ کے گزرتے ہوئے حیولے سے جدا ہو کر ہم سے کچھ فاصلے پر تہہ کی طرف بیٹھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا شے ہو سکتی ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا اور پھر مجھے آبتوز پر فری گیٹ کے حملے کا خیال آیا اور میرا جسم جھنجھنا اٹھا۔ رضوان اس دوران میں میرے قریب آ چکا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ہلا کر اسے تیزی دکھانے کا اشارہ کیا، پھر خود میں انتہائی تیزی کے ساتھ تیرنے لگی۔ میرا خدشہ بے جانا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی جیسے ارد گرد بھونچال سا آ گیا۔ دھماکے کی آواز تو مجھ تک بہت ہلکی ہو کر پہنچی، لیکن پانی کا شدید جھٹکا میرے جسم سے اتنی شدت کے ساتھ ٹکرایا جیسے مجھے اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ غالباً رضوان بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوگا، کیونکہ وہ مجھ سے دور نہیں تھا۔ دشمن ہر طرح سے تیار ہو کر آیا تھا۔ اس کے پاس ڈیپتھ چارجز تھے، یعنی پانی میں پھٹنے والے بم بھی تھے جو کافی گہرائی میں جا کر پھٹتے ہیں اور اپنے آس پاس تیرتی ہوئی چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بم اسی جھیل کا خیال کر کے بنائے گئے ہوں گے،
کیونکہ میرے خیال کے مطابق ان میں اتنی قوت نہیں تھی جو کسی آبدوز کو تباہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، مگر کسی آدمی یا چھوٹی موٹی شے کو فنا کرنے کے لیے وہ قوت بھی کافی تھی۔ میں اور رضوان تیزی کے ساتھ تیرتے ہوئے شاید پہاڑی سلسلے والے کنارے کی طرف پہنچ گئے تھے، کیونکہ اب پانی کا رنگ سبز کی بجائے سیاہ سا ہو گیا تھا۔ مجھے ایک سمت تاریکی سی نظر آئی اور اسی کے ساتھ میرے ذہن میں کسی غار کا خیال آیا۔ رضوان میرے پیچھے پیچھے ہی تھا، وہ مجھ سے کسی طرح سست نہیں پڑ رہا تھا۔ لانچ شاید دوبارہ ہماری طرف پلٹ آئی تھی، کیونکہ مجھے ایک بار پھر پانی میں ارتعاش محسوس ہو رہا تھا اور انجن کی مدھم آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ دشمن یقیناً ابھی کچھ اور بم استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تاریکی کی سمت تیرنے میں پوری تیزی دکھائی۔ جلد ہی مجھے پتھریلی دیوار کی قربت محسوس ہونے لگی۔ میرا خیال غلط نہیں تھا، وہ ایک غار ہی تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ میں سطح کی طرف اٹھی تو چند لمحوں بعد ہی میرا سر پانی سے نکل کر غار کی پتھریلی چھت سے ٹکرایا، مگر ضرب شدید نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک غار تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، صرف چند انچ کا گول خلا ایسا تھا جو پانی سے نہیں بھر سکا تھا۔ مان میرے قریب ہی رضوان نے پانی سے سر نکالا۔ میں نے گیس کا لیور بند کیا اور منہ پر چڑھا ہوا سانس لینے والا حصہ کھول کر نیچے لٹکا دیا۔ پاؤں کی ہلکی سی حرکت میرے جسم کو اوپر رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ربر کے مخصوص جوتے تیرنے میں بہت کام دے رہے تھے۔ رضوان نے بھی میری تقلید کی تھی۔ اب وہ بھی اپنے منہ سے سانس لینے والی نلکی ہٹا چکا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، برے پھنسے، بہت ظالم اور خطرناک لوگ ہیں، رضوان میری تائید میں بولا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے بم استعمال کریں گے۔ اس غار کو غنیمت جانو، ورنہ بم کے دھماکوں سے بچنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ نے اس طرف کا رخ ایسے کیا تھا جیسے آپ نے دور ہی سے یہ غار دیکھ لیا ہو۔ رضوان نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، دیکھ تو لیا تھا، مگر یقین نہیں تھا کہ اندازہ درست ہی ثابت ہوگا، میں نے جواب دیا۔ پھر اسے سمجھانے لگی کہ پانی میں جہاں تاریک دھند سی نظر آتی ہے وہاں کوئی گھڑا یا غار ہی ہوتا ہے جس تک روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ میں بھی رضوان سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک جیسے غار لرز گیا، پانی کا ریلا خلا کو بھی پر کر گیا۔ اس کے ساتھ دھماکے کی آواز بھی سنائی دی۔ یکے بعد دیگرے کئی دھماکوں کی آوازیں آئیں، پھر سکوت چھا گیا۔ غار کا پانی اترا تو میں نے منہ کھولا اور بولی، ہمیں کچھ عرصے اسی غار میں رہ کر دشمن کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہی جگہ محفوظ ہے۔ رضوان نے میری تائید کی، پھر ذرا رک کر بولا، بانو، آپ نے اس چٹان پر پھیلے ہوئے تار کس طرح دیکھ لیے تھے جس پر میں اترنے والا تھا؟ کیا آپ کا واسطہ بھی کسی ایسی ہی چٹان سے پڑا تھا؟ ظاہر ہے، میں نے جواب دیا، کم بختوں نے ہر امکان کو نظر میں رکھا ہے۔ رضوان بولا، ہر امکان کو نہیں، میں نے اعتراض کیا، اگر ایسا ہی ہوتا تو ہم یہاں تک کس طرح پہنچتے؟ ہاں، صرف ایک ہی امکان کو نظر انداز کیا گیا ہے، شاید کمپیوٹر کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ رضوان کے لہجے میں فخر کی ایک جھلک تھی۔ اسی وقت ایک بار پھر بموں کے دھماکے سنائی دیے۔ غار کا دہانہ پھر پانی سے بھر گیا۔ سانس روکنے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں تھا، اور پھر چند لمحوں بعد سکوت چھا گیا اور پانی بھی کچھ دیر بعد اتر گیا۔ پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رضوان بڑبڑایا، میرا خیال ہے یہ آخری بم تھے، اب تک انہیں مرکز سے ہمارے خاتمے کی اطلاع مل گئی ہوگی۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، خاتمے کی اطلاع؟ رضوان چونک کر بولا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، ان کے سونر نے کمپیوٹر کو اطلاع دے دی ہوگی کہ ہم جھیل کے پانی میں نہیں ہیں، جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پرخچے اڑ چکے ہیں۔ رضوان نے سونر کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، یقیناً وہ اس سے اچھی طرح واقف ہوگا۔ سونر پانی میں کام کرنے والا ریڈار ہوتا ہے۔ یہ مسلسل آواز کی لہریں خارج کرتا رہتا ہے۔ یہ لہریں جب کسی ٹھوس چیز سے ٹکراتی ہیں تو پلٹ کر مخرج تک پہنچتی ہیں۔ کوئی بھی نئی آواز ریڈار پر نقطے کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ ریڈار عام طور پر دھات سے بنی ہوئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آبدوز کے لیے بہت کام کا آلہ ہے۔ آبدوز کی راہ میں حائل ہونے والی چٹانوں کو اس کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، مگر پانی میں انسانی جسم کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے انہیں پہلے کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ انسانی جسم آواز کی لہروں کو واپس نہیں کرتا بلکہ جذب کر لیتا ہے۔ غالباً اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے رضوان نے اپنے خیال کا اظہار کیا، ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو،
اور سونر ہی سے ملتا جلتا کوئی آلہ استعمال کیا گیا ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن ایسی صورت میں جب ہم دوبارہ اس غار سے نکل کر جھیل کے پانی میں پہنچیں گے اور جزیرے کی مرکزی عمارت کا رخ کریں گے تو دشمن کو پھر اطلاع ہو جائے گی۔ لانچ دوبارہ بھی تو بھیجی جا سکتی ہے۔ رضوان نے متوقع خطرے کا احساس دلایا۔ یقیناً دشمن دوبارہ بھی ہمارے بارے میں باخبر ہو جائے گا، مگر اب لانچ نہیں بھیجی جائے گی۔ ایک حربہ جو ناکام ہو چکا ہے اسے دہرائے جانے کی مجھے امید نہیں ہے۔ وہ اب ہمارے لیے کوئی اور حربہ استعمال کریں گے۔ میں نے رضوان کی بات کا جواب دیا۔ ہم کیونکہ پہلے ہی تمام ممکنہ خطرات پر بحث کر چکے تھے، اس لیے رضوان نے مزید بحث نہیں کی۔ چلو پھر غار سے نکلتے ہیں، میں نے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ رضوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے منہ اور ناک پر سانس لینے والی نلکی چڑھائی اور آکسیجن ٹینک کا والو کھولا، پھر پانی میں غوطہ لگایا۔ رضوان نے بھی میری تقلید کی۔ غار سے نکل کر ہم نے جزیرے کی مرکزی عمارت کا رخ کیا اور تیزی سے تیرنے لگے۔ ہم یہ اندازہ لگانے کے لیے صحیح سمت میں جا رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سر کو پانی سے نکال کر دیکھ لیتے۔ لانچ کا اب دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے گیس کا والو بند کیا اور نلکی منہ سے ہٹا دی۔ اب میں پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ رضوان نے بھی ایسا ہی کیا۔ آکسیجن کو خواہ جایا کرنا لاحاصل تھا۔ ہمیں کافی دور تک تیرنا تھا اور میرے ہاتھ ابھی سے دکھنے لگے تھے۔ میرا جسم ہی درد کر رہا تھا، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ مسلسل تیرتی رہوں، اور یہی حال رضوان کا تھا۔ جزیرے کی مرکزی عمارت اب لمحہ بلمحہ ہم سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ہمیں تیرتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی کہ اچانک ہم پر نیا حملہ ہوا۔ ایک دم عجیب قسم کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ ہم فوراً ہی رک گئے اور اس گڑگڑاہٹ کا سبب جاننے کے لیے چاروں طرف دیکھنے لگے، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہ گڑگڑاہٹ پانی کی تہہ سے ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے حقیقت حال جاننے کے لیے ہم نے آکسیجن کی نلکیاں منہ سے لگا کر پانی میں غوطہ لگایا۔ پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہ آیا اور جب پانی میں دیکھنے کے قابل ہوئے تو دیر ہو چکی تھی۔ ہمارے اور عمارت کے درمیان آہنی سلاخوں سے بنی ہوئی ایک دیوار سی حائل ہو چکی تھی، جو دونوں طرف دور تک چلی گئی تھی۔ اگر ہم گڑگڑاہٹ کی آواز سنتے ہی تیرنے کی رفتار بڑھا دیتے تو شاید اس سلاخوں دار آہنی دیوار کے اوپر آنے سے پہلے ہی اسے پار کر جاتے۔ کم از کم میرا اندازہ یہی تھا کہ ایسا ممکن تھا، مگر ہم نے بہرحال ایسا نہیں کیا تھا، اور اب ایسا کرنا ممکن بھی نہیں تھا۔ وہ سلاخوں دار دیوار تہہ سے شروع ہو کر پانی کے باہر تک بلند ہو چکی تھی۔ ہم سطح آب پر آ گئے اور آکسیجن کی نلکیاں نکال دیں، پھر ان سلاخوں کو دیکھا جو پانی سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ پانی سے باہر ان کی لمبائی تقریباً 1 فٹ تھی اور ان کے سرے نوکیلے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ رضوان نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ ان سلاخوں کو تیر کر پار کرنا تو ممکن نہیں۔ سلاخوں کا اوپری حصہ نچلے حصے سے جدا نظر آتا ہے اور دونوں حصوں کے درمیان لکڑی استعمال کی گئی ہے۔ کیا اس لکڑی کی جگہ لوہا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا؟ میں سوچتے ہوئے بولی۔ میری بات سن کر رضوان بھی سوچ میں پڑ گیا۔ غالباً وہ میری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور بولا، سلاخوں کے اوپری حصے میں غالباً برقی رو دوڑائی گئی ہے۔ درمیان میں لکڑی اس لیے دی گئی ہے کہ نچلے حصے میں بجلی نہ پہنچے۔ پانی کی موجودگی نچلے حصے کو شارٹ سرکٹ کر سکتی ہے۔ اسی لمحے میں نے گھوم کر پچھلی سمت میں دیکھا، پھر زیر لب بولی، ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں۔ پورا آہنی کٹہرا تھا جو زیر زمین موجود تھا اور ہمارے اس حصے میں داخل ہوتے ہی اوپر آ گیا تھا۔ رضوان نے بھی مڑ کر دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، گویا ہم گھیر لیے گئے ہیں، مگر وہ ہمیں پکڑیں گے کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑنا ہی نہ چاہتے ہوں۔ میں نے اطمینان سے کہا، ذرا سوچو کہ اس جنگلے میں اگر ہمارے ساتھ کوئی خونخوار آبی مخلوق بھی چھوڑ دی جائے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ مثلاً شارک مچھلیاں یا مگرمچھ۔ رضوان بولا، مگر اس کی آواز میں خوف نہیں تھا۔ اگر میرا خیال حقیقت بننے والا تھا تو ضروری تھا کہ ایک بار پھر اس کٹہرے کا جائزہ لیا جائے۔ میں نے یہی سوچ کر رضوان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے منہ پر گیس کی نلکی چڑھائی اور آکسیجن ٹینک کا لیور کھول دیا، پھر پانی میں غوطہ لگا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کمر کی پیٹی میں اڑسی ہوئی آبی بندوق بھی نکال لی اور اس کا تیر بھی اچھی طرح فٹ کر لیا تھا۔ میں نے تہہ کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو رضوان کو بھی اپنی تقلید کرتے پایا۔ میں بغور چاروں طرف دیکھنے لگی۔
لیکن مجھے رضوان اور اپنے سوا پانی میں کوئی اور شے حرکت کرتی نظر نہ آئی۔ اس کے باوجود میں مطمئن نہ ہو سکی۔ مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی آدم خور آبی مخلوق کو اس کٹہرے میں چھوڑا جائے گا، کہیں نہ کہیں اس کٹہرے میں داخلے کا راستہ ہوگا، یا پھر تہ ہی میں کوئی خانہ کھلے گا جس سے خونخوار موت نکل کر ہم پر جھپٹ پڑے گی۔ اگر ہمارے پاس وقت تھا تو اس سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ میرے ذہن میں ایک عمدہ خیال آیا تھا جس پر میں فوراً عمل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر 2 بم نکالے اور تیزی سے جنگلے کی طرف بڑھی، اور اسی وقت رضوان نے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں نے اسے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک سمت اشارہ کرتے پایا۔ میں نے اس سمت نظر دوڑائی تو موت کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن میں ذہنی طور پر پہلے ہی کوئی ایسا منظر دیکھنے کے لیے تیار تھی، اس لیے مجھ پر زیادہ اثر نہ ہوا۔ مجھے بڑی بڑی سفید شارک مچھلیوں کا ایک غول نظر آیا، جن کے کھلے ہوئے منہ سے تیز نوکیلے دانت بڑے خونخوار انداز میں نظر آ رہے تھے۔ وہ دنیا کی خطرناک آبی مخلوق سفید شارک تھی، جو خون کی بو پا کر پاگل ہو جاتی ہے اور پانی میں حرکت کرنے والی ہر شے پر حملہ آور ہوتی ہے۔ میں نے پلٹ کر جنگلے کا رخ کیا۔ رضوان میرے پیچھے تھا۔ میں جب تک جنگلے کے قریب پہنچی، مچھلیوں کا غول بھی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ خوفناک آبی مخلوق میرے اور رضوان کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ رضوان اپنے لمبے تیر والی بندوق کو تانے شارک مچھلیوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر میں نے اسے اشارے سے روک دیا۔ خون کا ایک قطرہ بھی مچھلیوں کو پاگل کر سکتا تھا، پھر وہ ہم پر ٹوٹ پڑتیں اور ہماری تکہ بوٹی کر ڈالتیں۔ مجھے یقین تھا کہ شارک مچھلیوں کی اس عادت سے جزیرے والے ضرور واقف ہوں گے کہ انہیں پاگل کرنے کے لیے خون کی بو ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ انہوں نے اس جنگلے میں خون پہنچانے کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کیا ہوگا، لیکن شاید انہیں جلدی نہیں تھی۔ شاید وہ پہلے اپنے شکار کا خون خشک کرنا چاہتے تھے۔ آخری بار غالباً وہ ذرا دیر بعد کرنا چاہتے تھے۔ رضوان مچھلیوں پر نظر رکھتے ہوئے میرے قریب تیر رہا تھا، اور میں اس دوران میں اپنے بنائے ہوئے بم جنگلے کے ایک حصے سے باندھ رہی تھی۔ میں بم باندھ کر تار کھولتی ہوئی جتنی دور ہو سکتی تھی ہو گئی۔ رضوان نے بھی میری تقلید کی تھی۔ اب میں اپنی رہائی کے لیے جنگلے میں راستہ بنانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ رضوان نے مجھے ٹہوکا دیا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے اشارے کرنے پر میں نے مچھلیوں کے درمیان حرکت کرتی ہوئی اس شے کو دیکھا، جس کی شکل کسی مچھلی ہی سے مشابہ تھی، مگر اس کا انداز اسے کوئی مکان کی کھلونا ظاہر کر رہا تھا۔ اس کھلونے میں کہیں سوراخ تھے جس سے سرخی مائل ایک لمبی سی لکیر خارج ہو رہی تھی۔ خون میرے ذہن میں گونجا۔ مچھلیاں اب پہلے کی نسبت تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ ان کا جوش ایک دم بڑھ گیا تھا۔ ایک مچھلی خون خارج کرتے ہوئے کھلونے پر جھپٹی اور اسے اپنے دانتوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر پانی میں گاڑھا گاڑھا سرخ خون پھیل گیا، اور پھر وہ خوفناک لمحہ آ ہی گیا جب میں نے اس خطرناک آبی مخلوق کو پاگل ہوتے دیکھا۔ ان کا غول ایک وحشت کے عالم میں بل کھاتا ہوا میری اور رضوان کی طرف جھپٹ پڑا۔ اب ایک لمحے کی تاخیر بھی انتہائی خطرناک تھی۔ مجھے اس وقت اگر کوئی خوف تھا تو صرف یہ کہ پانی میری بنائی ہوئی تھیلیوں میں داخل ہو کر بموں یا بجلی کے تاروں تک نہ پہنچ گیا ہو، اور کہیں بیٹری نہ خراب ہو جائے۔ اگر تاروں میں برقی رو نہ گزرتی تو ڈائنامائٹ کام نہ کرتا، اور ہم دونوں شارک مچھلیوں کی خوراک بننے کے لیے وہیں اس آہنی پنجرے میں رہ جاتے۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ فوراً تار کے سروں پر لگے ہوئے سوئچ کو دبا دیا۔ دھماکے کا احساس آواز سے زیادہ پانی کے اڑنے سے ہوا۔ میری توقع کے عین مطابق دھماکہ ہوتے ہی مچھلیاں گھبرا کر ہم سے دور ہو گئیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ دوری محض عارضی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ دوبارہ ہمارے قریب آ جاتیں، اور اس بار ان کا حملہ شدید ہوتا۔ میں نے پانی کے پرسکون ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ رضوان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے میں تیزی سے آہنی پنجرے کے اس حصے کی طرف بڑھی جہاں کچھ دیر قبل میں نے بم باندھے تھے۔ میں تیزی سے تیرتی ہوئی آہنی پنجرے کے اس حصے تک پہنچ گئی۔ پنجرے کا ایک حصہ دھماکے سے متاثر ہوا تھا۔ 2-3 سلاخیں ٹوٹ کر ادھر ادھر مڑ توڑ گئی تھیں، اور اتنا راستہ بن گیا تھا کہ میں اور رضوان باری باری اس سے گزر سکیں۔ میں وقت ضائع کیے بغیر سوراخ کی طرف بڑھی اور فوراً اس سے گزر کر آہنی پنجرے سے نکل گئی۔ میں نے ایسا کرتے ہوئے کسی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔
میں رضوان کی نسبت اس سوراخ سے قریب تھی اور رضوان کی اسی طرح مدد کر سکتی تھی کہ تیزی کے ساتھ اس سوراخ سے گزر کر رضوان کے لیے راستہ صاف کر دوں۔ اگر وقت کا یہ تقاضا نہ ہوتا تو میں یقیناً رضوان ہی کو پہلے اس پنجرے سے نکلنے کا موقع دیتی۔ رضوان میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا مگر پھر بھی اسے دیر ہو گئی تھی۔ پاگل اور خونخوار مچھلیوں کا غول منہ کھولے اس پر جھپٹ پڑا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے جلدی سے اپنی آبی بندوق کا رخ اس مچھلی کی طرف کر دیا جو رضوان کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے تیر کو پنجرے کی سلاخوں سے نکال کر لبلبی دبا دی۔ لمبا آہنی تیر ایک جھٹکے کے ساتھ بندوق کی مختصر سی نال سے نکلا اور انتہائی تیزی سے پانی کو کاٹتا ہوا حملہ آور شارک کے کھلے ہوئے منہ میں پیوست ہو گیا۔ تیر لگتے ہی مچھلی بڑے زور سے لہرائی۔ اس نے اپنا کھلا ہوا منہ بند کرنا چاہا مگر وہ اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ آہنی تیر اس کے جبڑے میں پیوست ہو چکا تھا۔ مچھلی کے ادھ کھلے منہ سے سرخ سرخ خون بہہ کر تیزی سے ارد گرد پھیلنے لگا۔ اس وقت دوسری مچھلیاں رضوان پر حملہ کر کے بآسانی اسے اپنی خوراک بنا سکتی تھیں مگر وہ رضوان کی بجائے زخمی مچھلی پر ٹوٹ پڑیں اور اس طرح رضوان کو موقع مل گیا کہ وہ بھی میری طرح اس موت کے پنجرے سے باہر آ جائے۔ اگر رضوان اس خطرناک منظر کو دیکھ لیتا کہ موت اس کے کتنے قریب آ گئی ہے تو شاید اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں چل سکا ہوگا کہ موت اس کے نزدیک آ کر لوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے پیچھے ہونے والے ہنگامے سے بے خبر تیزی کے ساتھ تیرتا ہوا سوراخ سے نکل آیا تھا۔ رضوان میرے قریب آ کر اور مجھے پانی میں ایک جگہ ٹھہرے دیکھ کر خود بھی رک گیا۔ میں اس وقت جنگلے کو پکڑے ہوئے سستا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی زخمی مچھلی کے جسم کی تکہ بوٹی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ مجھے علم تھا کہ زخمی مچھلی کو اپنی خوراک بنانے کے بعد بقیہ مچھلیاں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ اس کا کبھی امکان تھا کہ ان میں سے کچھ مچھلیاں سوراخ کے راستے آہنی پنجرے سے نکل آئیں اور ہم پر حملہ کر دیتیں۔ میرا ذہن اسی ممکنہ خطرے سے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچنے میں مصروف تھا مگر میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں آہنی پنجرے کے اس سوراخ کو بند کر سکتی جو خود میں نے اس سے نکلنے کے لیے بنایا تھا۔ جب تک کسی طرح اس سوراخ کو بند نہ کیا جاتا مچھلیوں کو اس آہنی پنجرے ہی میں قید نہ کیا جا سکتا تھا۔ آبی بندوق کے آہنی تیر یقیناً کام آ سکتے تھے لیکن انہیں پنجرے کی سلاخوں میں پھنسانے کے لیے تھوڑا سا موڑنا ضروری تھا اور ان آہنی تیروں کو موڑنا تو درکنار ان میں معمولی سی لچک بھی پیدا نہیں کی جا سکتی تھی۔ رضوان نے مجھے رکے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے شاید ممکنہ خطرے کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے اسے مزید ٹھہرے رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آبی بندوق لے لی۔ آہنی پنجرے میں اب زخمی مچھلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ مچھلیاں اب اسے اپنی خوراک بنا کر دوبارہ پنجرے میں چکرانے لگی تھیں۔ ان کے جوش اور بےتابی میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی بے قرار اور بپھری ہوئی تھیں۔ انہیں اب کسی نئے شکار کی تلاش تھی اور میں ان کے لیے نیا شکار فراہم بھی کر سکتی تھی۔ میں دوبارہ انہی میں سے کسی مچھلی کو زخمی کر کے دوبارہ انہیں مصروف کر سکتی تھی لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر میں یہ کھیل کب تک کھیل سکتی تھی؟ مچھلیوں کی تعداد کافی تھی۔ انہیں زخمی کر کے ایک دوسرے کی خوراک بنانے میں بہت وقت لگتا جبکہ میرا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ زیادہ وقت لگنے کی صورت میں آکسیجن ختم ہو جانے کا خطرہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ امکان بھی نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس آہنی پنجرے میں مزید مچھلیاں چھوڑ دی جاتیں۔ اس لیے میں کچھ اور ہی تدبیر سوچ رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا کہ مچھلیوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس کا احساس مجھے اس طرح ہوا کہ ان میں سے ایک مچھلی منہ کھول کر ہماری طرف لپکی تھی مگر وہ پنجرے کی آہنی سلاخوں سے ٹکرانے کے سبب ہم تک نہ پہنچ سکی تھی اور لوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری مچھلی نے یہی کوشش کی اور پھر تو ان سبھی پر جیسے یہ جنون سوار ہو گیا کہ کسی نہ کسی طرح ہم تک پہنچ جائیں اور ہمارے جسموں کے ٹکڑے اڑا دیں۔ آخر ان میں سے ایک مچھلی کو آہنی پنجرے سے نکلنے کا راستہ نظر آ ہی گیا اور وہ ٹوٹی ہوئی سلاخوں کی طرف جھپٹی۔ میں اسی موقع کی منتظر تھی۔ میں پنجرے سے ذرا دور ہٹ گئی تھی اور ٹوٹی ہوئی سلاخوں کا اندازہ کرنے کے بعد بندوق سیدھی کر لی۔ رضوان کو میں نے سوراخ کے سامنے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا تھا تاکہ مچھلی کی توجہ اس طرف رہے اور وہ اپنے شکار کو سامنے دیکھ کر فوراً پنجرے سے نکل آئے۔ جیسے ہی مچھلی کا نصف جسم سوراخ سے نکلا میں نے بندوق کو تھوڑا سا ترچھا کر کے لبلبی دبا دی۔ تیر بہت قریب سے چلایا تھا۔ مچھلی بڑے زور سے تڑپی اور جو میں چاہتی تھی وہ ہو گیا۔
تیر مچھلی کے جسم سے نکل کر بڑی قوت کے ساتھ پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرایا تھا اور تھوڑا سا مڑ کر دو سلاخوں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کام اتنے عمدہ طریقے سے ہو جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ تیر مچھلی کے جسم میں پھنس کر کسی نہ کسی طرح اسے ہم تک پہنچنے سے روک دے گا اور دوسری مچھلیاں اسے آگے نہیں بڑھنے دیں گی، مگر اب کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ مچھلی کسی طرح تیر سے الگ نہیں ہو سکتی تھی اور تیر پنجرے کی سلاخوں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ رضوان بھی یقیناً صورتحال کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس نے خوشی کے اظہار میں اپنے دونوں ہاتھ تالی بجانے کے انداز میں ملائے اور مڑ کر آگے بڑھنے لگا، لیکن میرا ارادہ ابھی اس آہنی پنجرے سے دور جانے کا نہیں تھا۔ ابھی میرا ذہن یہ ماننے پر آمادہ نہیں تھا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے۔ اس میں تو اب کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خطرناک آبی مخلوق پنجرے سے نکل کر اب ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور نہ ہمارا تعاقب کر سکتی تھی، مگر یہ بھی ممکن تھا کہ ہمارے اور اس کے درمیان جو شے رکاوٹ بن گئی تھی اسے ہی ہٹا دیا جاتا۔ آہنی پنجرے کے درمیان سے ہٹتے ہی مچھلیاں آزاد ہو جاتیں اور ان کا آزاد ہونا میری اور رضوان کی موت کا باعث ہوتا، ایک یقینی اور ہولناک موت۔ آہنی پنجرہ جس طرح جھیل کی تہہ سے نکلا تھا اسی طرح واپس بھی جا سکتا تھا۔ ایسا کسی بھی لمحے ہو سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ میں وقتی کامیابی پر خوش ہو کر رضوان کی طرح تالیاں بجانے کے بجائے اس آہنی پنجرے کو حرکت کرنے سے روک دیتی۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک ہی تدبیر آ رہی تھی، لیکن اس پر اسی صورت میں عمل کیا جا سکتا تھا کہ سلاخوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے والی کم از کم ایک ایسی آہنی پٹی کو تلاش کر لیا جاتا جو زمین کے متوازی لگی ہوتی۔ ذہن میں یہ خیال آتے ہی میں نے تہہ کا رخ کیا۔ مجھے جس سلاخ کی تلاش تھی وہ یا تو پانی کے باہر ہو سکتی تھی یا پھر تہہ کے قریب مل سکتی تھی۔ میرا خیال درست ہی ثابت ہوا۔ تہہ سے تقریباً 1 فٹ اوپر ایک چوڑی آہنی پٹی مجھے نظر آ گئی۔ وہ پٹی افقی کھڑی ہوئی سلاخوں کو آپس میں جوڑتی ہوئی تہہ کے متوازی پنجرے کی چاروں طرف چلی گئی تھی۔ اس پٹی سے 1 فٹ نیچے مجھے جھیل کی تہہ نظر آ رہی تھی، جس پر کاہی اور کئی قسم کی آبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ تہہ میں وہ چوڑا خلا بھی نظر آ رہا تھا جس سے پنجرہ نکلا ہوا تھا اور جس سے واپس بھی جا سکتا تھا۔ میں نے دو سلاخوں کے درمیان اپنی آبی بندوق رکھ دی جو سٹیل کی بنی ہوئی تھی اور کافی مضبوط تھی۔ اب بھی پنجرہ واپس ضرور جا سکتا تھا، لیکن صرف 1 فٹ تک، کیونکہ سلاخوں کو جوڑنے والی مضبوط آہنی پٹی اور خلا کی راہ میں میری آبی بندوق حائل ہو چکی تھی، جسے ہٹائے بغیر اب پنجرہ کسی صورت خلا میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اب خطرناک آبی مخلوق سے میں اور رضوان یقینی طور پر محفوظ ہو گئے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور سطح کی طرف اٹھنے لگی۔ رضوان شاید آگے بڑھ گیا تھا، کیونکہ میں اوپر پہنچی تو اسے واپس آتے دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا۔ اس اشارے کا یہی مطلب اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ میرے پیچھے رہ جانے کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی طرف تیرنا شروع کر دیا تو اس نے بھی دوبارہ مڑ کر جزیرے کی مرکزی عمارت کا رخ کیا۔ کچھ دور تیر کر ہم سطح آب پر آ گئے اور سر باہر نکال کر تیرنے لگے۔ میں نے گیس کی ٹنکی کا والو بند کر کے چہرے سے نقاب اتار لیا اور کھلی ہوا میں سانس لینے لگی۔ رضوان نے بھی میری تقلید کی تھی تاکہ آکسیجن گیس کو بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے، لیکن میں اور رضوان بغیر دم لیے مسلسل عمارت کی طرف تیرتے رہے۔ ہمیں تیرتے ہوئے جب کافی دیر ہو گئی تو ہاتھ پاؤں مستقل حرکت کرتے کرتے تھکنے لگے، لیکن عمارت ابھی دور تھی۔ ابھی دم لینے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ آئندہ پیش آنے والے خطرات کا سامنا کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو وقت تھا ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھا کر عمارت کے قریب پہنچنا تھا۔ ہمارے لیے بہتر صورت یہی تھی کہ ہم مسلسل تیرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ تیز رفتاری بھی شرط تھی تاکہ ہم کم سے کم وقت میں عمارت تک پہنچ سکیں۔ اسی لیے ہم حتی الامکان تیزی سے تیرتے رہے۔ پتہ نہیں کہ ہم کتنی دیر اسی طرح مسلسل تیرتے رہے، کیونکہ ہمیں اس پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ بس ہمارے ہاتھ اور پاؤں مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ ہر لمحے تھکن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اسی کے ساتھ منزل قریب ہونے کا احساس مزید حرکت جاری رکھنے پر اکسا رہا تھا۔ میں رضوان سے کافی آگے تیر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میرے ہاتھوں نے عمارت کی زیر آب بنیادوں کو چھوا تو میرے اعصاب مسلسل حرکت کرنے سے شل ہو چکے تھے۔ میں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ بظاہر ارد گرد کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی رضوان بھی میرے قریب پہنچ گیا اور عمارت کی دیوار کا سہارا لے کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔
تھوڑا سستانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے دیوار سے نکلی ہوئی ایک کاہی لگی منڈیر کا سہارا لے لیا تھا۔ تقریباً 100 گز دور گندے پانی کا نالا عمارت کی تمام گندگی کو مصنوعی جھیل میں گرا رہا تھا۔ کیونکہ میں اور رضوان بہاؤ کی دوسری طرف تھے، اس لیے وہ گندگی ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ رضوان نے مجھ سے جو سوال کیا تھا، میں نے اس کے جواب میں خاموشی سے نالے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ رضوان کے لہجے میں گھن سی تھی جو فطری تھی۔ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا، کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم پانی سے نکل کر عمارت کے باہر موجود چبوترے تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، مگر اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ چبوترے پر قدم رکھتے ہی ہم کسی تباہ کن حربے کا شکار نہ ہو جائیں گے۔ مگر گندگی میں گھسنا تو ناممکن معلوم ہوتا ہے، رضوان بولا۔ اول تو یہ ناممکن نہیں، لیکن اگر ناممکن ہوا بھی تو ہمیں اسے ممکن بنانا ہوگا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ نالے میں کچھ دور تک جانا مشکل اور ناگوار ضرور ہوگا، ناممکن نہیں، میں نے کہا۔ وہاں زیادہ دیر رکنا کسی خطرے کو دعوت دینا ہوتا، اس لیے میں نالے کی طرف تیرنے لگی۔ رضوان کا دل چاہے اس گندے نالے میں گھسنے کو نہ چاہتا ہو، مگر اس کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ وہ بھی میرے پیچھے ہو لیا۔ توقع کے عین مطابق نالے کا منہ آہنی سلاخوں سے بند تھا۔ میں نے تھیلے سے ایک بم نکالا اور اسے سلاخوں سے باندھنے لگی۔ اسے اچھی طرح سلاخوں میں الجھا کر میں ممکنہ حد تک دور ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بڑے اطمینان سے تار کے سرے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ بم ایک دھماکے سے پھٹا اور آہنی سلاخیں ٹوٹ گئیں۔ نالے میں داخل ہونے کا راستہ بن چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دشمن نالے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہم تک نہ پہنچ جائیں، اس لیے میں تیزی کے ساتھ نالے کی طرف بڑھی۔ رضوان بھی میرے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ نالہ جھیل کی سطح سے تقریباً 2.5-3 فٹ بلند تھا۔ میں اور رضوان نالے کی ٹوٹی ہوئی آہنی سلاخوں کا سہارا لے کر جھیل کی سطح سے اٹھے۔ ٹوٹی ہوئی نوکیلی سلاخوں سے خود کو بچاتے ہوئے گندے بدبودار پانی میں جا پڑے۔ دھماکے کے سبب سلاخوں کا کچھ حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے خلا بن گیا تھا، اور کچھ حصہ چھوٹی چھوٹی نوکیلی کیلوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ان کیلوں سے بچنا شاید عام حالات میں ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا، مگر اس وقت ہمارے جسموں پر مضبوط ربر نما شے کے لباس تھے، جو نہ تو ان نوکیلی کیلوں سے الجھے اور نہ ہی پھٹے۔ مجھے کیلوں کی چبھن محسوس ضرور ہوئی تھی، مگر کوئی زخم یا خراش نہیں لگی تھی، البتہ گندگی کا احساس انتہائی ناگوار تھا۔ بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے بو سے بچنے کے لیے گیس ماسک چڑھا لیا اور گندے پانی سے بچنے کے لیے منہ میں رومال ٹھونس لیا۔ اس کے بعد آنکھوں پر شفاف شیشے والے گاگلز لگا لیے۔ رضوان نے بھی فوراً میری تقلید کی تھی۔ وہ پائپ اتنا بڑا تھا کہ میں اور رضوان اس میں بآسانی رینگتے ہوئے آگے بڑھ سکتے تھے۔ ہم اپنے سروں کو بھی پانی سے باہر رکھ سکتے تھے۔ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا اور ہم بہاؤ کی مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ پانی ہمارے جسموں سے ٹکرا کر چھینٹے اڑا رہا تھا۔ جب تک اس پائپ کا پہلا موڑ نہیں آ گیا، مجھے یہ خوف رہا کہ کہیں پائپ میں مشین گن ڈال کر ہمیں بھون نہ ڈالا جائے، لیکن یہ خطرہ پیش نہیں آیا۔ اس کی وجہ غالباً یہی رہی ہوگی کہ ہمارے لیے دشمن نے کوئی اور خطرناک حربہ سوچ رکھا ہوگا، جس سے ہمیں نبرد آزما ہونا تھا۔ میں ذہنی طور پر ہر متوقع حربے سے نمٹنے کے لیے آمادہ تھی۔ جیسے ہی ہم موڑ سے گزرے، سبزی مائل دھند نظر آئی۔ یہ دھند میرے لیے اور رضوان کے لیے اب کوئی نئی چیز نہیں رہی تھی، اور اس حالت میں ہمارے لیے خطرے کا باعث بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے چہروں پر عمدہ قسم کے گیس ماسک چڑھے ہوئے تھے، جو ہمیں اس زہریلی گیس سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی تھے۔ میں اور رضوان آہستہ روی سے آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دیر بعد سبزی مائل دھند چھٹ گئی، مگر اب ہم پائپ کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے جو نسبتاً تنگ و تاریک تھا۔ ہمارے لیے اب مزید آگے بڑھنا بہت دشوار ہو رہا تھا، اس لیے اب ہماری رفتار بہت کم ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور مزید چل کر شاید پائپ اور بھی تنگ ہو جاتا۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پائپ کی بناوٹ مخروطی ہو اور ہم مخروط کے انتہائی نقطے کی طرف جا رہے ہوں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس پائپ میں جہاں تک آگے بڑھنا ممکن ہو بڑھا جائے، پھر عمارت میں داخل ہونے کا راستہ بنایا جائے۔ مجھے بہرحال یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم عمارت کے کس حصے میں نکلیں گے اور وہاں پہنچ کر کس قسم کے خطرات سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ میرے اطمینان کی اگر کوئی بات تھی تو صرف یہ کہ مجھے امید تھی کہ جزیرے کا دفاعی نظام عمارت سے باہر ہی ہوگا۔
عمارت اس نظام کی حدود سے باہر رہی ہوگی۔ میرے اندازے کے مطابق عمارت پر سیکیورٹی گارڈز کی حکمرانی ہوگی جن سے فوری ٹکراؤ کی امید تھی۔ نادیدہ خطرات سے نمٹنے کی نسبت سیکیورٹی گارڈز سے نمٹنا میرے لیے آسان تھا۔ وہ بہرحال انسان تھے، کوئی خطرناک مشین نہیں، اور انسانوں بلکہ خطرناک ترین انسانوں سے نمٹنے کا مجھے طویل تجربہ تھا جو کسی بھی وقت بروئے کار لایا جا سکتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔